بہت سے مسلمان مولانا ابوالکلام آزاد کی دور اندیشی پر شک کرتے ہیں، ان کی سیاسی سوچ، ان کی دور اندیشی پھر جن لوگوں کو بھی شک ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہ پاکستان کے کسی صاحب نے بنایا ہے، ابھی کے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ جو باتیں انہوں نے کہی تھیں کہ آئندہ ایسا ہوگا اگر ہم پارٹیشن کی طرف بڑھیں گے، ضرور سنیں، سمجھیں اور غور کریں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا، جناح اور لیاقت علی خان جب تک زندہ ہیں اس وقت تک مشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں رہنماؤں کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناراضگی اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔ ابوالکلام آزاد پھر پیشن گوئی کر رہے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں سوائے اس کے کہ دونوں طرف رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح ابوالکلام آزاد نے اپریل 46 میں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پائیدار سیاسی اتحاد پیدا ہی نہیں کر پائے۔ عرب دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جناب آزاد پھر کہتے ہیں، مشرقی پاکستان کی زبان، رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اقدار سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ انہوں نے آگے چل کے اسی انٹرویو میں کہا، پاکستان کے قیام کی گرم جوشی ٹھنڈی پڑتے ہی اختلافات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے۔ عالمی قوتوں کے مفادات کی جنگ میں یہ اختلافات شدت اختیار کریں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے۔ یاد رہے، مولانا ابوالکلام آزاد یہ بات اپریل 1946 میں کہہ رہے ہیں۔ وہ پھر فرماتے ہیں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا۔ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کا قومیائی تشخص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب عالمی قوتیں پاکستان کی سیاسی قیادت میں موجود مختلف عناصر کو استعمال کر کے اس کے حصے بکرے کر دیں گے، جیسا کہ بالکان اور عرب ریاستوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، اصل معاملہ یقینی طور پر مذہب کا نہیں بلکہ معاشی ترقی کا ہے۔ مسلمان کاروباری قیادت کو اپنی صلاحیت اور ہمت پر شکوک و شبہات ہے۔ مسلمان کاروباری حضرات کو سرکاری سرپرستی اور مہربانیوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ نئی آزادی اور خود مختاری سے خوف زدہ ہے۔ وہ دو قومی نظریے کی آڑ میں اپنے خوف کو چھپاتے ہیں اور ایسی مسلمان ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی مقابلے معیشت پر اپنی داراداری قائم کر سکیں۔ یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ وہ کب تک اس فریب کاری کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی موجود سیاسی اور فوجی قیادت کو مولانا ابوالکلام آزاد کی اس پیشن گوئی کو، ان پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کرنا ہوگا، لیکن ابھی تک تو یہ غلط ثابت نہیں ہو رہی۔ اسی انٹرویو میں 1946 میں مولانا ابوالکلام آزاد سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قیام سے ہی پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنا رہے گا، جن میں شامل ہیں کئی مسلم ممالک کی طرح پاکستان کی نااہل سیاسی قیادت فوجی آمروں کی راہ ہموار کرے گی۔ 1946 میں ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ کہنا۔ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا۔ پاکستان پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان اور جنگ کے امکانات ہوں گے۔ پاکستان میں داخلی شورش اور علاقائی تنازعات ہوں گے۔ پاکستان کے صنعت کاروں اور نو دولتیوں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی۔ پاکستان کے نو دولتیوں کے استحصال کے نتیجے میں طبقاتی جنگ کا تصور پیدا ہوگا۔ پاکستان میں نوجوانوں کی مذہب سے دوری اور عدم اطمینان اور نظریہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پاکستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے عالمی قوتوں کی سازشیں بڑھیں گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1946 میں فرمایا، اس صورتحال میں پاکستان کا استحکام دباؤ کا شکار رہے گا اور مسلم ممالک اسے کسی طرح بھی تعاون فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ شرائط کے بغیر دیگر ذرائع سے بھی مدد نہیں آئے گی اور پاکستان نظریاتی اور سرحدی سمجھوتوں پر مجبور ہو جائے گا۔ پاکستان کا یہ انجام ہوگا، یہ 1946 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا۔ اس